پیش آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم متحد ہو کر اس فتنہ کا سدباب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا جو حکم صادر فرمایا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے قرآن پاک کا احترام کریں۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں علامہ ڈاکٹر عدنان فاروق صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ہم مذہبی رہنما ہیں، تنظیمات اہل سنت کے سربراہ بھی ہیں، سماجی شخصیت ہیں اور بہت سارے اداروں میں آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ اور ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ میاں ندیم احمد صاحب آپ کا اور ایف ایم 93 کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور روشنی ہی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں۔ آج اسلام دشمن لوگ جو ہیں، اور شاید ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہے اور نہ انتشار پھیلانے والا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں مسلمانوں کو قرآن مجید کا احترام کرنے کے بارے میں اور دیگر لوگوں کو کیا حکم دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کے نزول کا عرصہ تو اور ہے، لیکن یہ قرآن اپنے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ پر موجود تھا، بے شک، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں کیا، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بے شک وہ قرآن بہت معظم ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر یہ موجود تھا اور پھر اپنے وقت میں اسے نازل کیا گیا۔ جی جی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قدیم ہونے کو اس طرح سے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا، ابھی زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنے، یہ قرآن مجید کی تاریخ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کب سے تھا، تو جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا تو فرشتوں نے کہا کہ مبارکباد ہے اس امت کے لیے جس کی طرف یہ قرآن بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ مبارکباد ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس کی تلاوت کریں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ مبارکباد ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ تو حفاظ قرآن کے سینے اتنی عظمت والے ہیں، قرآن کی نسبت کی وجہ سے اتنی عظمت والے ہیں کہ فرشتے تب مبارکے دے رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ قرآن تو لوح محفوظ والا ہے، کتاب محفوظ والا ہے۔ اور پھر جب یہ قرآن نازل ہوا اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ایک آخری پیغام کے طور پر نازل فرمایا۔ جی جی۔ ابھی دیکھیے زمانے بدلتے ہیں اور دن جاتے ہیں، راتیں آتی ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، صدیاں بیتتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی الہامی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہر دور کے چیلنج کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس چیلنج کا حل بھی دیتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے زندہ مسائل ہیں، آپ ان کو ایک کاغذ پر لکھ لیں، ان زندہ مسائل جن کا آج اس پاکستان میں رہنے والوں کو سامنا ہے، آپ ان مسائل کو ایک کاغذ پر تحریر کر لیں، پھر ان زندہ مسائلوں کو زندہ کتاب قرآن مجید کے سامنے پیش کر دیں۔
دیکھیے کچھ کتابیں ہوتی ہیں مردہ کتابیں جو دور کے ساتھ نہیں چل سکتی، جو چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی. ابھی دیکھیے جو آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا میاں صاحب، جو آپ نے نصاب پڑھا تھا وہ آج نہیں ہے. وہ نصاب اس لیے بدل گیا کہ نیا نصاب نئے دور کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. پرانا نصاب نئے زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا. جی جی. اس لیے نصاب بدلتے ہیں اور اساتذہ بدلتے ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع بنایا اور اتنا کافی بنایا اور اتنا شافی بنایا کہ ہر دور کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. مثلا آج آپ کا ایک مسئلہ ہے غربت، تو آپ اس زندہ مسئلے کو زندہ کتاب قرآن کے سامنے پیش کیجئے کہ قرآن تو اس کا حل دے. آپ کا مسئلہ ہے دہشت گردی، آپ قرآن کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیجئے کہ قرآن ہمیں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے امن کا درس. تو اسی طرح آپ اپنے تمام زندہ مسائلوں کو قرآن کے سامنے پیش. ہمارے ایک مسئلہ ہے رول آف لا، آپ قرآن مجید سے رہنمائی لے سکتے ہیں. قرآن مجید آپ بتائے گا کہ رول آف لا کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید ایک کتاب زندہ ہے، اور کتاب زندہ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ 2023 ہو اس دور کے چیلنج کو بھی قبول کرے اور ان کا بھی حل دے. اسی لیے سے مکمل ضابطہ ہے، مکمل ضابطہ ہے یار. اور تا قیام قیامت جتنے بھی مسائل جنم لیں گے، سوسائٹیز کے انفرادی ہوں، قومی ہوں، اجتماعی ہوں یا بین الاقوامی ہوں، ان تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے، اصولوں کو بیان فرما دیے. ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کو، اپنے خطے کو، اپنی دنیا کو ایک بہترین دنیا میں تبدیل کر سکتے ہیں. قرآن مجید آپ دیکھتے ہیں کہ تہذیب کا اور اخلاق کا درس دیتا ہے. تمدن ہو، معاشرت ہو، حکومت ہو اور سیاست ہو، معرفت ہو یا روحانیت ہو یا تزکیہ نفس ہو، آپ جتنے موضوعات کو دیکھیں گے وہ تمام کے تمام تر موضوعات آپ کو قرآن مجید کے اندر ملیں گے. انفرادی گول کیا ہونا چاہیے یہ قرآن مجید نے بتایا. آپ کا قومی گول کیا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن مجید نے بتایا. اور آپ کا بین الاقوامی گول کیا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا. تو یہ ایک جامع کتاب ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ فرما دیا کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جب حضور کے بعد کوئی نبی ہے، کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، تو رہتی دنیا تک کے مسائل کا حل یہی کتاب دے گی. اب یہی نصاب چلے گا جی، اب یہی نصاب چلے گا. اچھا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور معاشرے میں بدامنی اور مسلمانوں کی دل آزاری، تو کیا اس طریقے سے قرآن کے تقدس کو کیا کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے. بڑی مشہور آیت ہے، بچے کو آتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اچھا، حفاظت کا ایک ذمہ اللہ نے جو اپنے اوپر لیا ہے، اس کی تصویر ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت پوری دنیا سے کوئی حکومت یا کوئی قرآن مخالف قرآن کے تمام نسخہ ہائے موجود کو غائب بھی کر دیں، لیکن اس کے باوجود حفاظت الہی کا ایک اہتمام یہ ہے کہ یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے. بے شک کوئی ایک حافظ قرآن اٹھے گا اور الحمد سے لے کر والناس تک دوبارہ سارے کا سارا تلاوت کر کے سنا دے گا اور لکھنے والا لکھ کے دے دے گا. تو یہ حفاظت الہی کا ایک بندوبست ہے. اچھا، جو لوگ قرآن کو جلانے کی طرف آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے، جب بھی کوئی شکست خوردہ نظریہ یا اس نظریے کا حامل وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کی روک تھام کے لیے مال لگاتا ہوں، اس کا پیغام نہیں رک رہا، میں اس کا راستہ روکنا چاہتا ہوں، لیکن تیزی سے دنیا میں پھیلنے والا یہی مذہب ہے اور اسے قرآن کا آفاقی پیغام چار دانگ عالم میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. تو اس وجہ سے کچھ کم ظرف لوگ جن کی ذہنیت کم ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم قرآن کو جلا کر اس کا راستہ روک سکیں گے، تو وہ بعض حکومتیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دنیا کی دہشت گردی یہ ہے، سب سے بڑی کہ آپ قرآن کا نسخہ جلائیں، پھر حکومتی سطح پر جلائیں اور حکومتی چھتری آپ کو مل جائے. تو یہ سب سے بڑی دہشت گرد. ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ظلم اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو جلانے کی بات نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ قرآن جلانے والے کے ارد گرد پولیس کو کھڑا کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو قرآن کی حفاظت کرنی چاہیے کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے. تو اگر یہ کام کر بھی لیں تو کیا اس سے یہ آفاقی پیغام یہ رک جائے گا؟
کیا اس کا نظریہ آگے ترویج و اشاعت نہیں پکڑے گا؟ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، انہوں نے کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر تمام الہامی کتابوں کا ادب پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی پوری دنیا میں کسی مسلمان نے انجیل کا نسخہ نہیں جلایا، بے شک، حالانکہ ریئیکشن کے طور پر یہ عمل ہو سکتا تھا، رد عمل اس طرح سے آ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں کسی مسلمان نے تورات کا کوئی نسخہ نہیں جلایا، کسی مسلمان نے زبور کا کوئی نسخہ نہیں جلایا۔ اگر انہوں نے قرآن مجید کا نسخہ جلایا تو ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، عالمی سطح پر ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ تمام الہامی کتابیں ان کی حفاظت ہو، قانون اس اپنا راستہ لے، اور ایسے جو قرآن کو جلانے والے لوگ ہیں ان کو پکڑ کر ان کے اوپر قانون کی سزائیں نافذ کی جائیں تاکہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ سر بالکل، قانون تو اس پہ موجود ہے اور آئین جو ہے اس میں بھی چیزیں موجود ہیں، پھر قرآن مجید جو بے حرمتی ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ سزائیں موجود ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اور اب تک دیکھیں اس میں ایک زیر اور زبر کی بھی ترمیم جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی، سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی ترمیم کر کر کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستے پہ جو ہے وہ دیکھیے یہ آپ کی بات کی تصدیق اس طرح ہے، سورہ حامی مسجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 42، جی جی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرما کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا اور اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کوئی باطل چیز اس میں داخل کرنا چاہیں، چند آیات نکال کے آپ چاہیں کہ میں یہ نسخہ پھیلا دوں پوری دنیا میں، جس طرح کاوشیں ہوتی بھی رہی مختلف لوگوں کی طرف سے، اور مختلف اسلام مخالف قوتیں ایسے نسخے بناتی بھی رہی ہیں، اپنے پیسے لگا کے ان کو چھاپنا اور دنیا میں پہنچانا تاکہ ہم کوئی گڑبڑ کر سکیں، لیکن گڑبڑ اس میں ہو نہیں سکتی کیونکہ قرآن کا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں مل نہیں سکتا۔ یہ حق ہے، حق نے حق رہنا ہے، حق کو باطل کے ساتھ گدلا نہیں کیا جا سکتا، اس حق کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک طرف کلام اللہ ہے اور ایک طرف کلام انسان ہے، آپ کلام انسان کو اٹھائیں اور کلام اللہ میں شامل کرنا چاہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کلام اللہ تو کلام اللہ ہی رہے گا۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ تمام جن اور انس بھی جو ہے مل کر بھی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے، اور یہ قیامت تک نہیں لا سکتے، حتیٰ کہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ یہ حقانیت قرآن ہے، یہ حقانیت قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منکرین نے جب یہ کہا، سورہ انفال کی آیت نمبر 31 ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چونکہ وہ عربی کے ماہر تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے قصیدے لکھتے تھے، جب انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات سنی تو انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسا کلام لے آئیں گے، یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا، منکرین نے، شاعروں نے، قصیدہ لکھنے والوں نے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو اس جیسا لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا، اور وہ چیلنج ایک بار نہیں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ 5 چیلنجز قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، جن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 ہے، فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں اور وہ ہرگز نہیں لا سکتے، خواہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، یعنی جنات انسانوں کی مدد کریں اور انسان سارے مل کر جنات کی مدد کریں، یہ دو بھاری مخلوقات ہیں اور بغاوت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، باقی مخلوقات کے اندر بغاوت نہیں ہوتی، جنات بغاوت کرتے ہیں، انسان بغاوت، تو یہ سارے باغی ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، پھر بھی یہ قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ بے مثل و بے مثال کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ علامہ صاحب، موجودہ جو دور جا رہا ہے، ہر جو ملک ہے، ہر سوسائٹی جو ہے وہ امن کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آج امن ڈے منایا جا رہا ہے، پیس ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس طرح مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کرنا، کیا یہ امن کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ دیکھیے وہ شاعر نے کہا تھا ظلم ہو اور امن بھی، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کو۔ جب مسلمانوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں اور کتاب کو جلا رہے ہیں اور آپ پھر امن کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ یہ یورپ کا دو رخا چہرہ ہے، ایک طرف وہ امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سب سے بڑی دہشت گردی
انہی کی طرف سے کی جاتی ہے. دیکھیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. قرآن مجید کو جلانا یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. معصوم فلسطینیوں کو یا دیگر جو مسلمان ہیں مظلوم جہاں کہیں ہیں ان پر فاسفورس کے بم پھینکنا اور دنیا جہان کا اسلحہ ان پر چلانا، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے؟ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور جو دنیا میں امن کو خراب کرنے والے ہیں اور دوسری جانب امن کی بات کریں تو یہ ان کے منہ سے پھبتی نہیں ہے. کیا دوسرے مذاہب جو ہیں وہ جیسے ہمارا تو اس وقت تک ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا مسلمانوں کا جب تک ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان نہیں لے آتے، چاروں کتابوں پر ایمان نہیں لے آتے. ہمارا یہ ایمان ہے بے شک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام ہیں یہ سچے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں. کیا دیگر مذاہب میں بھی کوئی ایسی تعلیمات تو ہر ایک میں موجود ہے؟ تو پھر اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی؟ کیا وہ اپنے دین سے دور ہیں یا کیا معاملہ؟ اصل میں عصمت انبیاء کا کانسیپٹ جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے وہ دیگر مذاہب میں موجود نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کرنے کے لیے فلمیں بھی بنائیں جی، لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسا فلم بنانا تو دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ایسا جملہ نفرق بین احد من رسلہ کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تو لہٰذا ان کی مذہب سے دوری یا عصمت انبیاء کا کانسیپٹ ان کے اندر نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو شخصیات بھیجی ہیں جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا، اگر ان کے اندر کوئی کمی اور نقص ہوتا تو پھر ان کی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ ان کی اطاعت کامل تب ہی ہوگی جب وہ ہر نقص سے پاک ہوں گے، ہر عیب سے پاک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ہے وہ نقصوں سے اور عیبوں سے پاک بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی اتباع کی جائے، ان جیسا بنا جائے اور ان کے راستے پر چلا جائے. بالکل جی بالکل. کچھ کمنٹس اور کچھ سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. جی عبدالغفور صاحب ہیں جی 40 چک ستیانہ بنگلہ سے، آپ نے دعا و سلام بھیجا ہے اور آپ نے کہا جی مہمان کی گفتگو بڑی اچھی ہے اور جی کمپیئر کی گفتگو بڑی اچھی ہے، بچے خراب اور ڈھیٹ کیوں ہیں اس پر بھی ضرور ہمیں بتائیے گا. جی بالکل جی، انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے ڈھیٹ کیوں ہو رہے ہیں، خراب کیوں ہو رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی مبشر حسن ہیں جی نورپور تھل ضلع خوشاب سے. مبشر حسن بھائی بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، دعا و سلام بھیجا. آپ نے کہا جی پروگرام کا موضوع بہترین ہے، بچوں کی تربیت میں قرآن کو تقدس اور قوانین بھی ہونے چاہیے. بالکل جی، اس پہ قوانین موجود ہیں. اچھا علامہ صاحب، ابھی جیسے یہ مبشر حسن صاحب نے نورپور تھال سے ہیں، انہوں نے ایک بات کی، تو یہاں ہمارے احترام قرآن کے بارے میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے، اساتذہ کیا کیا کردار بنتا ہے کہ تاکہ وہ بچپن سے ہی جو بچوں کے دلوں میں قرآن مجید کا عزت ہے، اس کا احترام ہے، وہ دلوں میں پیدا کریں. وہ اساتذہ اپنے طلباء کو اسکولز میں یہ بتائیں کہ جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ساری انسانی کاوش ہے جی، اور انسانی کاوش کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، اور قرآن مجید یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بے شک. تو کلام اللہ کو دنیا جہان کے تمام کلاموں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، یہ بچپن سے ہی ان کے ذہن میں ڈالا جائے. اور قرآن مجید کو جب ہم ناظرہ پڑھتے ہیں تو یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو الفاظ پڑھنے آ جائیں. تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بندہ اڈیر عمر تک پہنچ جاتا ہے اور اسی سٹیپ پہ کھڑا ہوتا ہے، جی ناظرہ پڑھا تھا بچپن میں، اس سے آگے نہیں بڑھتا. تو قرآن مجید کی عظمت کو آپ نوجوانوں کے دلوں میں اس طرح بھی بٹھا سکتے ہیں کہ آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا کر آپ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، اس کی تشریح اور تفسیر اور اس کے معنی و مطالب ان کو سمجھائیں، اور قرآن مجید کے عظیم مقاصد جو ہیں، عظیم مقاصد وہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. یہ جو سوال کیا گیا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں تو بہت سارے وجوہات ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً آپ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں پروگراموں میں. تو ایسے بچے جو والدین کا کہنا نہ مانیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ ان کے کھانے پر دم کر کے ان کو کھلائیں. صحیح. قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن شفا بھی ہے، شفاء ظاہری بھی ہے اور شفاء باطنی بھی ہے. تو ظاہر کی امراض پر بھی اس کی آیات کام کرتی ہیں اور باطن کے امراض جو ہیں ان پر بھی ان کی آیات کام کرتی ہیں. سورہ فاتحہ چونکہ یہ ام القرآن
کہا گیا اسے قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، یہ پورے قرآن مجید کے مضامین سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے، تو سورہ فاتحہ اور ساتھ میں بسم اللہ شریف ملا کر 21 بار دم کر کے بچوں کو کھانا کھلایا جائے اور ساتھ ان کو بٹھا کر ان کی تربیت کی جائے. بچے جو سنتے ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ بچے گھر میں ان کے والدین یا دادا دادی نانا نانی ان کو شام کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو قرآن مجید کا ادب سکھاتے تھے، 6 کلمے سکھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، نماز کا ترجمہ سکھاتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے. ہاں خود بھی پڑھتے تھے. بچہ دیکھ کے کرتے. پریکٹیکل جب ان کے سامنے آئے گا تو ابھی یہ سردیاں آئی ہیں، والدین رضائی میں موجود ہوں گے اور بچوں سے چل بھی اٹھ نماز پڑھ، خود رضائی میں لیٹے ہوئے ہیں. تو جو بندہ رضائی میں لیٹے بچے کو نماز کا حکم اور آرڈر جاری کر رہا ہے تو پھر اثر بھی ویسے ہی ہوگا. وہ خود اٹھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، تو بچہ ایٹومیٹکلی اس کو دیکھ کر، والد کو دیکھ کر وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. علامہ صاحب آخری 2 منٹ ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ آخری 2 منٹ میں ہم آپ سے یہ فائدہ اٹھائیں. قرآن مجید کو کیا صرف عربی میں پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ ابھی آپ نے بات ترجمے کی بھی کی ہے، یا اسے سمجھ بوجھ کر کے، تاکہ جو اللہ کیا رہا ہے ہمارے قرآن مجید. اور سب سے اہم بات یہی ہے، یہ جو ناظرہ پڑھنا، الفاظ کا پڑھ لینا، یہ تو سٹیپ 1 ہے. قرآن مجید کا افلا ثواب تو ہے، لیکن صرف یہ کتاب ثواب نہیں ہے. اصل میں یہ کتاب انقلاب ہے. بے شک. تو کتاب انقلاب کو ہم نے کتاب ثواب بنا کے رکھ دیا ہے. تو کتاب ثواب ہونا اس کا ایک پہلو ہے. تو کتاب انقلاب، وہ انقلابی پیغام کیا ہے، وہ تو ترجمے سے ہی سمجھ آئے گا. تو قرآن کا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. تدبر و تفکر کرنا اور قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کرنا اور اس کے لیے عمل کی راہیں تلاش کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے. اقبال نے کہا تھا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو یہ جو ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس ترک کی روش کو چھوڑ کر قرآن مجید کو تھامیے، پڑھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کام آنے والا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے کالرز کے سوالوں کے جوابات بھی دیے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام رابطہ کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو دیں اجازت. اپنے کل کے لیے پاکستان پائندہ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے رابطہ. ہم ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 سے بول رہے ہیں. دن کے 11 بجے جاتے ہیں، ٹھیک 11 بجے آپ اردو میں خبریں سنیں گے اور اس کے بعد قومی پروگرام سکھ کی گھر ریلے کیا جائے گا. دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. فیصل کاظمی سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. سینٹ کا اجلاس اس ہفتے بلایا جائے گا جس میں فلسطین کے مسئلے پر غور کیا جائے گا. خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر فرد جرم عائد کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بیگم نصرت بھٹو کی 12ویں برسی منا رہی ہے. اور بھارت کے شہر چنائی میں ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج پاکستان اور افغانستان مد مقابل ہوں گے. ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ. تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں.
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज। सेनेट का इजलास रवां हफ्ते बुलाया जाएगा, जिसमें महसूर खजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी के बाद फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के अहम मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेनेट में कायद ऐवान सेनेटर इसहाक डार और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा सेनेटर मंजूर काकड़ ने चेयरमैन सेनेट के नाम एक मरासले में उनसे फलस्तीन की सूरत हाल पर गौर खौज के लिए ऐवान बाला का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। इजलास का मकसद अमन और इंसाफ के लिए पाकिस्तान के अज़्म और फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना है। मिस्र से महसूर फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर दूसरा काफिला रफा राहदारी में दाखिल हो गया है, जबकि इसराइल की शदीद बमबारी के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने कहा है कि इस माह की 7 तारीख से अब तक इसराइली जारहियत के नतीजे में 4,651 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी और इंसानी इमदादी ज़राए ने कहा है कि इमदादी सामान में अद्वियात और खुराक शामिल है, जबकि इसराइल के मुहासरे के बायस गजा के रिहायशियों को अद्वियात, खुराक और पानी की अशद ज़रूरत है।